نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، افطاری کی اہمیت کے حوالے سے چند احادیث سامنے رکھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ کھجور سے روزہ افطار کرتے تھے۔ حضرت سلمان بن عامر کی روایت ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر، جب تم میں سے کوئی ایک افطاری کرنے لگے تو وہ افطاری کرے روزے کی کھجور پر، فإنہ برکۃ، کہ یہ باعث برکت ہے۔ فإن لم یجد فلیفطر علی ماء فإنہ طہور، کہ اگر وہ کھجور نہیں پاتا تو پھر وہ افطاری کرے پانی کے اوپر، کہ یہ پاک کرنے والا ہے، پاکیزہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روایت حضرت انس بن مالک نقل کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء۔ ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 150۔ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی کہ وہ نماز سے پہلے روزہ افطار کرتے تھے چند تر کھجوروں پر، یعنی ڈوکا کھجوروں پر، نرم کھجوروں پر۔ بس اگر نرم کھجوریں نہ ہوتی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خشک کھجوروں پر روزہ افطار کرتے، یعنی چھوارا ٹائپ۔ اگر وہ بھی نہ ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے چند گھونٹ لے لیا کرتے۔ تو نمک کا ذکر نہیں ہے کہیں حدیث پاک میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمک سے روزہ افطار کرتے ہوں۔ ہاں، کھانے کی ابتدا، جب کھانا کھانا ہو تو اس وقت کھانے کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمک سے فرماتے، نمک چکھنے سے، اور کھانے کی انتہا بھی نمک چکھنے پر ہوتی تھی۔ فتاوی عالمگیریہ میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ سے روزہ افطار کرتے تھے، تو کبھی کبھی دودھ سے بھی روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 3 صفحہ 159۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے جب روزہ افطار کرتے تو طاق عدد کھجوروں سے روزہ افطار کرتے تھے۔ علامہ ابن قیم کی کتاب سبل الہدیٰ جلد نمبر 8 صفحہ 416۔ اسی طریقے سے مجمع الزوائد میں جلد نمبر 3 صفحہ 158 پر ہے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگ سے پکی ہوئی چیز سے روزہ افطار نہ کرتے، جیسے سالن ہو گیا، روٹی ہو گئی، اس کو ثانوی درجہ ملا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدرتی چیزوں سے روزہ افطار کرتے تھے۔ قدرتی چیزوں میں کھجور آ گئی، تر کھجور، خشک کھجور، پانی، دودھ، ان سے روزہ افطار ہوتا تھا۔ اس کے بعد آپ آگ سے پکی ہوئی چیز کا استعمال فرماتے۔ پھر افطاری کے اندر دعاؤں کا اہتمام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت خیر پر رہے گی جب تک یہ افطاری میں جلدی کرے گی۔ ترمذی جلد 1 صفحہ 150 پر حدیث ہے سہل بن سعد کی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، کہ لوگ ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ وہ افطاری میں جلدی کریں گے۔ افطاری میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج ڈوب جائے، وقت ہو جائے، تو پھر تاخیر زیادہ نہ کی جائے، پھر جلد روزہ افطار کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری فرمانے کے بعد چند دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ عمومی طور پہ جو دعا مانگنی ہے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پوری امت کے لیے، وہ تو افطاری سے پہلے مانگیں کہ یہ دعا روزہ دار کی قبول ہوتی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے روزہ افطار کریں۔ اور افطاری کے بعد ایک دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، ابو داود شریف جلد نمبر 1 صفحہ 322۔ کہ اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق کے اوپر افطار کیا۔ دوسری دعا اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ،
کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہو گیا انشاءاللہ۔ تیسری دعا بہت مختصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے، یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع فضل والے مجھے معاف کر دے۔ تو افطاری کے وقت اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنا چاہیے کہ اتنی مشقت سے یہ روزہ رکھا ہے، تو شام کے وقت اپنے گناہوں کی اول اللہ کی ذات سے معافی مانگی جائے، تو یہ اللہ کے ہاں روزہ ہمارے لیے بخشش کا باعث بن جائے گا۔ بہرکیف یہ دعاؤں میں سے ساری یاد نہ ہو تو کوئی نہ کوئی دعا یاد کرنی چاہیے، اور اس معاملے میں دعاؤں کا اہتمام خصوصی رکھا جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔